فرمایا کہ یہ جو کافر ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا دشمن ہے۔ یہ جو کافر ہیں، بھلا کوئی بندہ دشمن کی بھی ہمدردی کرتا ہے، دشمن کی بھی معاملت اور مدد کرتا ہے، فرمایا کافر تو اللہ رسول کے دشمن ہیں۔ اس وجہ سے کر کے اللہ تعالیٰ کو ان کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ حدیث بخاری ہے کہ حضرت حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بدری صحابی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کرنا چاہا تو آپ کا ارادہ تھا کہ اب مکہ فتح کریں، مکے کے اوپر فوجیں لے جاؤں، تو حضرت حاتم نے ایک مراسلہ، ایک پیغام مشرکین عرب کے نام روانہ کر دیا اور اس میں یہ جنگی راز آؤٹ کر دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم راز رکھنا چاہتے تھے، وہ راز نہ رہ پایا، اور اس میں یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لو لشکر کے ساتھ کچھ زمانہ یا کچھ دیر یا دنوں تک مکہ پر تشریف لا رہے ہیں، اور یہ پیغام لکھ کر ایک عورت مکہ جا رہی تھی اس کو دے دیا اور کہا کہ صنادید قریش کو جا کر یہ میرا خط روانہ کر دینا، دے دینا۔ اور جب وہ عورت لے کر مدینہ سے باہر نکلی، اللہ نے وحی کے ذریعے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کی کہ آپ کا جنگی راز آؤٹ ہو چکا ہے۔ بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں، جنگی راز آؤٹ ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو بلایا، حضرت علی کو، حضرت زبیر کو اور ایک اور صحابی کو، فرمایا کہ آپ جائیں اور روضۃ الخاخ ایک مقام کا نام ہے، یہ مدینہ سے کافی دور مکے کی جانب ایک مقام ہے، فرمایا جب تم وہاں پہنچو گے تمہیں وہاں پر ایک عورت ملے گی، اس عورت کے پاس ایک خط ہے، تو وہ خط لے کر یہاں پہنچو اور اس عورت کو بھی لے آؤ۔ جب یہ بزرگ تینوں صحابہ روضۃ خاخ مقام پہ پہنچے، وہاں واقعتاً آپ کی پیشن گوئی کے مطابق ایک عورت کا ٹاکرا ہوا۔ حضرت علی سامنے آئے، آپ نے فرمایا اس بی بی سے کہ وہ خط اور مراسلہ جو آپ مکہ میں لے جا رہی ہیں وہ واپس کریں، ہمیں دیں۔ اس نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے، جھوٹ بولنے لگی۔ حال یہ ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دھمکی دے دی، خط دے ورنہ میں تیرے سارے کپڑے اتار دوں گا، اور تیرے کپڑے اتار کر ہم خط کو تلاش کر لیں گے۔ جب اس کو اپنی عزت کے معاملے میں یہ خطرہ لاحق ہوا، اس نے پھر وہ خط یہاں نیفے سے نکال کر حضرت علی کو پکڑایا۔ اس سے پہلے حدیث بخاری میں یہ بھی تذکرہ ہے، حضرت علی انہوں نے کہا کہ خط دے، اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے، تو حضرت زبیر اور دوسرے صحابی نے فرمایا اے علی ہمیں واپس ہو جانا چاہیے، اس خاتون کے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ آپ جانیے نبی کریم نے فرمایا تھا کہ وہ روضۃ خاخ میں تمہیں ملے گی، یہ کہا تھا کہ نہیں؟ جی کہا تو تھا۔ فرمایا جب پیغمبر کی یہ بات صادق ہے، اسی مقام پر یہ عورت ہمیں ملی ہے، کوئی آگے پیچھے نہیں ملی، تو لا محالہ حضرت کا اگلا جملہ بھی صادق ہے، خط بھی اسی کے پاس ہے۔ خیر وہ خط نکل آیا۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتم بن ابی بلتہ سے فرمایا کہ حاتم یہ آپ نے کیا کیا، یہ خط تیرے سامنے ہے اور تو نے یہ جنگی راز آؤٹ کیا ہے، اور جنگی راز آؤٹ کرنا یہ جرم عظیم ہوتا ہے، لہذا اس کی سزا بھی قتل ہوتی ہے۔ یہ تو ہمارا پاکستان ہے نا، جہاں جنگی راز آؤٹ ہوتے ہیں تو پھر بھی ہیرو کے ہیرو بنے رہتے ہیں، ورنہ اس کی سزا قتل ہے، یاد رکھیے، اس کو معاف نہیں کیا جاتا جو بندہ جنگی راز آؤٹ کرتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے حاتم آپ نے یہ کیا کام کیا؟ حضرت حاتم نے کہا کہ اللہ کے حبیب آپ جلد بازی نہ فرمائیں، پہلے میری ساری بات سن لیں، آپ خط پڑھیں، خط پر کیا لکھا ہوا ہے۔ میں نے شروع میں یہ بات لکھ دی ہے
کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ امام الانبیاء تشریف لائیں اور فتح کر کے نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں پہ فتح فرض کر دیے، لکھ دیے، یہ ہو کر رہے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے، میں نے ان کو یہ باور کرایا ہے کہ حضرت علیہ السلام کا فتح کرنا یقینی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مکہ المکرمہ میں آپ جتنے لوگ مہاجر ہو، سب کے عزیز و اقارب رشتہ دار وہاں پہ موجود ہیں، اور میرا کوئی عزیز مکہ میں نہیں ہے، لہذا مجھے خطرہ ہے کہ کہیں وہ میرے بیوی بچوں کو مار نہ دیں۔ میں نے صرف اس حد تک ہمدردی لینے کے لیے یہ خط لکھا ہے تاکہ میرے بیوی بچے بھی باقی لوگوں کی اعز و اقارب کی طرح محفوظ ہو جائیں۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اس منافق کو قتل کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، آپ اس کو منافق نہ کہیں، یہ بدری صحابی ہے، اور اصحاب بدر کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، اے بدریوں جو جی میں آتا ہے کر گزرو، میں نے تمہیں ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا ہے۔ تو بدری کے اصحاب بدر کے لیے تو اعلان ہے۔ پھر یہ آیت الممتحنہ کی صورت نازل ہوئی، اس میں صاف لفظ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمن کو کبھی دوست نہ بناؤ۔ میرا دشمن اور تمہارا دشمن، اس کو کبھی دوست نہ بناؤ۔ اب یہاں پہ اللہ کریم نے کفار کو کیا کہا کہ یہ تمہارے بھی دشمن ہے اور اللہ کے بھی دشمن ہے۔ جب یہ دشمن اللہ ہے تو پھر اللہ رب العالمین نے ان کی مدد کیوں کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی نصرت کیوں کرنی ہے؟ نصرت تو اللہ تعالیٰ دشمنوں کی، یعنی یہ کفار اللہ کے دشمن ہیں۔ فرمایا کہ یہ میرے اور تمہارے دشمن ہیں، ان کو مت دوستی بناؤ۔ تلقون الیہم بالمودہ، کہ تم ان کے ساتھ محبت کے پیغام دیتے ہو۔ فرمایا کبھی یہ کام نہ کرو۔ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، تمہارے پاس سچا دین آیا، انہوں نے کفر کیا، انکار کیا۔ یخرجون الرسول وایاکم، اور تمہیں اور رسول انور کو انہوں نے مکہ سے نکالا۔ فرمایا کہ ان کو کبھی بھی یار دوست نہ بناؤ، یہ دشمن تمہارے بھی ہیں اور دشمن ہمارے بھی ہیں۔ اور دوسرا مقام حدیث بخاری ہے، بڑی معروف حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب میدان احد میں آپ تشریف لائے، جنگ احد میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ویسے ذیلی طور پر ارادتاً حضرت کا یہی تھا کہ میں یہ جو جنگ ہے، جنگ احد، مدینہ طیبہ میں رہ کر لڑوں، دفاعی جنگ لڑوں، اور مدینہ طیبہ سے میں باہر نہ نکلوں۔ آپ نے صحابہ سے کہا کہ ہمیں یہ جنگ کس طرح لڑنی چاہیے؟ صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے پاک پیغمبر، ہمیں مدینہ سے باہر نکلنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلحہ پکڑ لیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زرہ پہن لی۔ آپ نے فرمایا کہ چلو مدینہ سے باہر نکلتے ہیں۔ اور جب مدینہ طیبہ سے باہر نکلے، بعض لوگوں نے کہا کہ حضور ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ جنگ مدینہ طیبہ میں رہ کر لڑنی چاہیے اور یہاں دفاع کرنا چاہیے، اگر وہ آئیں تو ان کو یہی سزا دینی چاہیے، ہمیں مدینہ طیبہ سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا ينبغي لنبی، نبی کے لائق ہی نہیں ہے جب کوئی پیغمبر اسلحہ پکڑ لیتا ہے اور فیصلہ کر دیتا ہے تو اس فیصلے کے بعد پھر وہ دوبارہ پیچھے پلٹے، یہ نبی کی شایع نشان نہیں ہے۔ یعنی اب آگے کو جانا ہے، پیچھے کو نہیں جانا۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام احد میں تشریف لائے اور آپ نے پھر آگے سن رکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ ایک درہ ہے، اس درے پر 50 صحابہ آپ نے نصب فرمائے اور فرمایا کہ تم نے نیچے نہیں آنا، اگر تم یہ دیکھو کہ ہم مال غنیمت لے رہے ہیں تب بھی تم نے نیچے نہیں آنا، بلکہ یہاں تک جملے فرمائے اگر کوے اور چیلے یہ تم دیکھو نا کہ ہمارے سروں کو نوچ رہے ہیں تب بھی تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنگی امور کے سب سے زیادہ ماہر تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنگی میدان میں، جنگ کے میدان میں آ کر جو حساب لگاتے اور جو ترتیب بناتے، کل کائنات میں ایسی ترتیب بنانے والا کوئی اور بندہ نہیں آیا کہ جتنی اللہ تعالیٰ نے امور مہار
حضرت امام الانبیاء کو عطا فرمائی تھی، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کا نام حدیث بخاری میں آتا ہے۔ ایک نام آپ علیہ السلام کا نبی الملاحم بھی ہے۔ نبی الملاحم کا معنی ہے کہ یہ آخری پیغمبر جو جنگوں والے نبی ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنگوں والا نبی بنا کر، نام بنا کر بھی روانہ کیا۔ آپ نے خود کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی الملاحم بنایا، میں نے فرمایا 5 نام ہیں، ان میں ایک نام یہ بھی ہے۔ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تو خیر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے یہاں سے نیچے نہیں آنا۔ بالآخر صحابہ جب جنگ کو اللہ تعالیٰ نے کنارے پہ لگایا اور یہ پتہ چلا کہ فتح ہو گئی ہے اور کفار مشرک بھاگ نکلے، اور وہ صحابہ جو وہاں درے پہ کھڑے تھے، بعض لوگوں نے کہا اب ہمیں جانا چاہیے اور ہمیں بھی مال غنیمت اکٹھا کرنے میں حصہ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی ہے، کیونکہ پیغمبر نے جو بات کہی تھی یہ صرف جنگ کے دوران تک کی تھی، اور بعض صحابہ نے جو ان کا امیر تھا لشکر کا، اس نے بھی یہ کہا کہ نہیں، پیغمبر نے فرمایا تھا جب تک میں نہ بلاؤں اس وقت تک تم نے نہیں آنا۔ ہوا اس طرح یہ صحابہ اکثریت کے ساتھ اس درجے سے نیچے آئے اور پیترا بدل لیا گیا۔ حال یہ کہ وہ جیتی ہوئی جنگ شکست کی طرف چلی گئی، اور ایک وقت ایسا آیا 70 صحابہ شہید بھی کر دیے گئے، اور باقی صحابہ کئی ایسے جن کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اور قرآن مقدس نے یہ نقشہ بھی دیا ہے، فرمایا جب تم پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں آوازیں دے رہے تھے اور تمہیں صدائیں دے رہے تھے، یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں کہاں چلے گئے ہو، ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ۔ آپ علیہ السلام پیچھے سے تمہیں صدائیں دے رہے تھے، آوازیں دے رہے تھے، اے اکٹھے ہو جاؤ، مجھے چھوڑ کر مت بھاگو۔ فرمایا کہ یہ منظر تھا اس وقت، لیکن بدر بچ چکی تھی اور تم بھاگے ہی بھاگے جا رہے تھے۔ یہ اللہ فرمان، یہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے یہ سارا منظر فرمایا، فرمایا استسعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم۔ اب یہ جو 70 صحابہ شہید ہوئے اور اس کے بعد اور بڑے صحابہ کو زخم آئے، امام الانبیاء کو بھی زخم آئے، یہی تو ہے وہ میدان جہاں رسول انور علیہ السلام کی پیشانی بھی زخمی ہوئی، اور آپ علیہ السلام کے رخسار مبارک بھی زخمی ہوئے، اور امام الانبیاء کی یہ دندان بھی شہید ہوئے، اور یہاں پر آپ علیہ السلام بے ہوش ہو کر ایک کھڈے میں اور ایک مقام پر گر بھی پڑے، اور یہی وہ مقام ہے حضرت ابو بکر سمیت سارے صحابہ، اور وہ زخموں سے چورا چور ہو گئے، بڑے بڑے زخم آئے۔ حضرت طلحہ، ابو طلحہ جیسے بندے کو 70 زخم آئے، اور یہاں عورتوں کو بھی زخم آئے، بڑی عجیب سی کیفیت بنی۔ فرمایا میرا نبی تمہیں آواز دے رہا تھا اور تم میرے پیغمبر کی سن نہیں رہے تھے، اور وہ کہہ رہا تھا یدعوکم فی اخراکم، وہ تمہیں آواز، بخاری کے لفظ ہے یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو ادھر آؤ، اے اللہ کے بندو ادھر آؤ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں یہ نقشہ دے دیا کہ پیارے پیغمبر امام الانبیاء سید الورا حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت ہی کامیابی ہے، اور ان کی فرما برداری ہی فلاح و کامیابی ہے، اور ان کی اطاعت کرنا اور ان کی تابع داری کرنا نصرت اور مدد کا یہ ذریعہ ہے۔ ہم نے تمہیں بات بیان کر دی، واضح کر دیا کہ تم نے ایک لمحہ کے لیے انجانی میں میرے پیغمبر کی بات سے الگ ہوئے، اور اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے، یہ جملے پہلے آئے ہیں، فرمایا کہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اے میرے نبی کے صحابہ ہم نے تم سب کو معاف کر دیا، اب ہم نے تمہیں معاف کر دیا، یہ جو کوتاہی ہوئی ہے تاکہ کوئی بندہ تمہاری کوتاہی کو کوتاہی نہ گنے، ہم نے تمہیں معاف، یعنی اگلا واقعہ بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ جملے پہلے بیان کیے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، میں نے تم سب کو کیا کر دیا، معاف کر دیا۔ لیکن آخر تم نے یہ کیا کیوں، کس وجہ سے کیا کہ میرا نبی آواز دے رہا ہے؟ یہاں سے یہ بات تو سمجھ آ گئی ہے، لوگ کہتے ہیں صدقے یا رسول اللہ، حضرت علیہ السلام کے صدقے سے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے وسیلے سے۔ میرا بھائی وسیلہ ذات رسول نہیں ہے، رسول اللہ کی ذات تو یہاں میدان احد میں موجود ہے، پھر صحابہ کیوں شہید ہو رہے ہیں؟ اور پیارے پیغمبر کی ذات عالیہ یہاں پہ موجود ہے، صحابہ کو زخم اتنے کیوں آ رہے ہیں؟ اور پھر یہ کفار کیوں جیتے جا رہے ہیں؟ اور کیوں یہ مسلمانوں پہ چڑھائی کیے جا رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں آپ نے یہ بات سن لی کہ صحابہ سے ایک لمحے کے لیے کچھ کوتاہی بن گئی تھی، اور وہ کوتاہی یہ تھی کہ انہوں نے پیارے پیغمبر علیہ السلام اس میں کہ بھائی پیارے پیغمبر نے فتح پا لی ہے، بڑے غنیمت تلاش کریں، وہ نیچے آئے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ تم نے نیچے
نہیں آنا. اے پیغمبر کی ذات عالیہ موجود ہے. معلوم ہوا کہ اصل وسیلہ حضرت کی ذات عالیہ نہیں ہے، اصل وسیلہ اطاعت رسول ہے، اصل وسیلہ پیارے پیغمبر کی فرما برداری ہے، امام الانبیاء کا حکم ماننا ہے. جب یہ بات ہوئی اللہ رب العالمین، تو واقعہ لمبا ہے، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک اپنا میدان احد کے دامن میں آ کر کھڑے ہو گئے. ابو سفیان جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں اللہ نے اسلام کی دولت دی، یہ مسلمان ہوئے. یہ ایک پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھ گئے. انہوں نے آوازیں دی، یا محمد، اے محمد. آپ نے فرمایا جواب نہیں دو، خاموش ہو جاؤ. انہوں نے پھر ابو بکر کو آواز دی، پھر عمر کو آواز دی. آپ نے فرمایا جواب نہیں دو، خاموش ہو جاؤ. اس نے کہا لگتا ہے یہ سارے مارے گئے، یہ سارے قتل ہو گئے ہیں. اس نے یہ جملے بولے اور اس نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، عزا دیوی ہماری مددگار ہے. اول حبل، کیا لگا حبل کی جے ہو، حبل زندہ باد، حبل نے ہماری مدد کر دی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر اب اس کو جواب دو. یا رسول اللہ کیا جواب دو؟ فرمایا یہ جواب دو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہم مسلمانوں کا مددگار ہے، تمہارا مددگار نہیں. یہ اصل میں یہ سارا جو پس منظر آپ کو سنا کے آ رہا ہوں اپنے سبق کے موافق اسی جملے کو لا رہا تھا. اللہ مولانا ولا مولا لکم، اور تم ہو کافر، تم اللہ رسول کے دشمن ہو اور تم کفر پہ ڈٹے ہوئے ہو. تم نے رسول کو ان کے گھر سے نکالا، صحابہ کو نکالا، صرف اس پر کہ ان یقول ربی اللہ، وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے، اس پر نکالا. فرمایا تم اللہ کے بھی دشمن ہو، اللہ کے رسول کے بھی دشمن ہو، ایمان والوں کے بھی دشمن ہو. اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا، اللہ تو ان کی مدد کرے گا جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے دین کے معاون مددگار ہیں، اور وہ ہے نبی اور نبی کے صحابہ. یہ بات واضح ہو گئی، یہ اللہ کے دوست ہیں اور اللہ ان کا دوست ہے، ان کی مدد ہے، غیروں کی مدد نہیں ہے. یہ ہمارے سبق کی آیت ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا، یہ اس وجہ سے کہ اللہ ہے انہی کا دوست، ایمان والوں کا دوست اور رفیق ہے. وان الکافرین لا مولا لهم، اور بلا شبہ کافروں کا اللہ مددگار نہیں ہے، ان کا کوئی معاون نہیں. یہاں پر ایک بات اور کہنی ہے، اور وہ ہے لفظ مولا. اللہ مولا ہے ایمان والوں کا، اللہ مولا نہیں ہے کافروں کا. لفظ مولا کو سمجھنا بڑی ضرورت ہے. اور یہ لفظ مولا چونکہ آج مستقل ایک فرقہ شیعہ اور ان کی تابعداری میں بریلویہ ہیں، ایک لفظ کو لے کر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے آل رسول کا حق ادا کر دیا. علی مولا، علی مولا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی مولا، لفظ مولا جو علی کے ساتھ ہے، یہاں پر بھی لفظ مولا ہے. اللہ مولا ہے ایمان والوں کا، اللہ مولا نہیں ہے کافروں کا. فرمایا کہ من کنت مولا فعلی مولا. اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا میں محمد مولا، علی بھی اس کا مولا. اس جملہ یہ جو علی مولا ہے نا، لفظ مولا کو انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم بات لائیں گے تاکہ یہ سمجھ آئے کہ لفظ مولا کا مطلب کیا ہے. کہ شیعوں کا یہ جملہ بولنا آیا کہ قرینِ قیاس ہے وہ حق پر ہے، یا یہ ان کا جس انداز میں وہ معنی لیتے ہیں یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. یہ قرآن اور حدیث سے انشاءاللہ لفظ مولا کی تشریح آئندہ درس میں